اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر ما الہم والثناء بما قدم والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام نبی الکریم و اہل بیت الطیبین الطاہرین قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الاحسن وخطابہ المتقن بسم اللہ الرحمن الرحیم من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت البقیع ان ہدام جنت البقیع، اپریل 21 1925، 1345 ہجری، تاریخ اسلام، عالم انسانیت اور یوں کہوں کہ پوری عالم انسانیت کی تاریخ میں سب سے زیادہ تاریک ترین اور سیاہ تاریخ لکھی گئی ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ دن ہے جب کہ جنت البقیع میں اہل بیت الطیبین الطاہرین کے کچھ افراد اور سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے کچھ فرزند ان کے جو وہاں دفن ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 10,000 اصحاب رسول کے مقابر ہیں، ان کی قبریں ہیں جن کا کوئی نشان نہیں ہے، ازواج رسول ہیں اور فرزند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے 4 امام وہاں پر جن کی قبروں کو چند نام نہاد برائے نام مسلمان بادشاہ، فرعون طبیعت، حامان مزاج اور نمرود صفت، اگر میں یہ کہوں کہ شجر ملعونہ کی شاخیں ہیں جنہوں نے ان نشانیوں کو صرف اپنے مفاد کے لیے ڈھا دیا اور ان قبروں کو مسمار کر دیا۔ یہ وہ تاریخ ہے صرف اور صرف کسی ایک قوم اور ملت کے لیے المیہ نہیں ہے، ان کے لیے صرف مصائب نہیں ہے، بلکہ اگر ہم ان تمام ائمہ کو حجت خدا مانتے ہیں تو پھر کائنات کے ہر انسان اور کائنات کے ہر فرد کے لیے ان کے سینے میں درد ہونا چاہیے، ان کے سینے میں اس مصائب کی کیفیت کو اس کو محسوس کرنا چاہیے اور اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ لہٰذا اسی لیے ہر سال جب یہ تاریخ آتی ہے تو ہم بھرپور ان ظالم نام نہاد بادشاہوں کی، جو کہ پھر کہوں گی شجر خبیثہ کی شاخیں ہیں، حامان، شداد، نمرود اور یزید صفت طبیعت افراد جو تخت و تاج کو سنبھالے ہوئے ہیں، ان کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہمارا حق ہے، پورے مسلمانوں کا، پوری عالم انسانیت کی آواز یہ بلند ہونی چاہیے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس سرزمین پر پھر سے ان کے قبروں کو تعمیر کریں جنہیں 2 بار ڈھایا گیا۔ ذرا غور کریے، توجہ دیجیے اس تاریخ کو، ہاں، کہ اس سیاہ تاریخ میں کیا ہوا اور کن کی قبروں کو مسمار کر دیا گیا، جن کے دروازے پہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل ہم متواتر آ کر یہ آواز دیتے تھے کہ اے اہل بیت النبوہ تم کو میرا سلام۔ اس جنت البقیع کے قبرستان میں کون سو رہا ہے؟ سردار جوانان جنت، جنہیں سرکار نے اپنے دوش پہ سوار کیا، جنہیں حضور سرور کائنات نے ناقہ بن کر اپنے پشت پہ بٹھایا، جنہیں بار بار تعارف کر کے بتایا یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں، جن میں سے ایک امام حسن مجتبی علیہ السلام، جن کے بارے میں علامہ اقبال اپنے کلام میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، تا نشیدست آتش پیکار کی پشت پازت برسرے تاج نگی۔ یہ وہ امام ہے جس نے امن کے لیے تخت و تاج کو ٹھکرا دیا، اپنے پاؤں کے سے ٹھوکر مار دی۔ یہ وہ امام، یہ وہ ہستی ہے۔ کون سو رہا ہے؟ جنہیں خود اگر آپ دیکھیں
کہ امام زین العابدین، میں اسی لیے تعارف کرانا چاہتی ہوں کہ سرزمین پہ آرام کون کر رہا ہے، کون سی ذات ہے، اور کس طرح سے ان کے مقابر کو منہدم کیا گیا، جن کے بارے میں خود فرزدق یہ کہتا ہوا نظر آتا، ھذا الذی تعرف البتھا وطاعتہ، یہ وہ ہے ہستی امام سید سجاد کی جن کے قدموں کی دھمک کو جو ہے وہ مکہ و منی جانتی ہے، جہاں زمین کے ذرات انہیں پہچانتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ شخصیت ہے جن میں باقر علوم سورہ، کائنات کے اندر سچا خدا کی طرف سے بھیجا ہوا وہ علم جو کائنات میں آج پھیلا ہوا ہے اور لوگ اس سے مستفیض ہو رہے ہیں، ان تمام علم کا سوتا جہاں سے پوٹھا ہے وہ باقر علوم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صادق آل محمد میں وہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کہ جنہوں نے حقیقت میں صحیح معنوں میں علم رسول کو، فقہ جعفریہ کو پوری کائنات میں روشناس کرایا۔ ہم جتنی بھی تعریف کریں اور ہماری فکر کی پرواز بہت پرواز بھی کر جائے، لیکن ایک منزل آئے گی کہ ہم تھک جائیں گے، ان کے فضائل و کمالات کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ان میں کچھ مخدرات بھی ہیں، مقدس بیبیاں ہیں جن میں ہم سلام پیش کرتے ہیں، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو کیا کارنامہ ہے، جن میں وہ عظیم عظیم خواتین بھی، آپ یہاں پر سرکار کی پھوپھیاں بھی آرام فرما رہی ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، مسلمان خود سوچیں کہ ہر ملک میں، ہر شہر میں یادگاریں قائم کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی انسان کوئی بہت بڑا کام کر جاتا ہے تو اس کے مجسمہ نصب کیا جاتا ہے اور عمارت کو پرزرو کیا جاتا ہے، اس کی یادگار کو قائم کیا جاتا ہے۔ یہ سردار جوانان جنت میں سے ایک سردار سو رہا، یہ ائمہ طاہرین سو رہے ہیں، یہ جن کی تعریف خداوند تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے، جن کو سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعارف کرایا اپنے سارے فرزندوں کا۔ یہ سب کے سب یہاں پر فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، یہ محمد ہیں جو آرام فرما رہے ہیں، ان کے قبر کو ڈھا دیا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے حکومت، مقصد ہے جھوٹی طاقت، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے فرعون یہ سوچ رہا تھا، یہ گھبرا رہا تھا کہ اگر موسیٰ اس دنیا میں آ گئے تو میری یہ نام نہاد جھوٹی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر یہ افراد باقی رہیں گے، ظاہر سی بات ہے جب ان کی قبریں آباد رہیں گی لوگ آئیں گے، جبکہ نہیں معلوم کہ خداوند تعالیٰ قرآن کریم میں خود کہہ رہا من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جو اللہ کی نشانیوں کو تعظیم اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کا یہ جذبہ احترام، ان کی یہ ادائے تعظیم اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے دل کے اندر تقوی، یہ صاحب تقوی افراد سو رہے ہیں جن کے قبر کے قریب جا کر ہمارے لیے یاد الہی اور بھی تازہ ہو جاتی ہے، ہم خدا سے اور بھی زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا انہیں بہت پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا یہ ان کی سازش تھی، ایک بہت بڑی سازش کہ ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، ہماری طاقت بیکار ہو جائے گی اور یہ اسلام کو نقصان پہنچا، تاکہ اسلام کا صحیح معنوں میں جو اسلام ہے، حقیقت میں جو اسلام کا چہرہ، اس کو یہ اسلام کے چہرے کو آپ کو جس طریقے سے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا تھا کہ اب علیہ السلام والسلام کی آواز بلند کی تھی، اسی طریقے سے یہ چاہتے تھے کہ اسلام کا چہرہ جو ہے بگڑ جائے، مگر ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اب ہماری ہر دور میں یہ ذمہ داری ہے، جب یہ تاریخ آئے، صرف ان تاریخ میں نہیں بلکہ بھرپور تاریخ ظلم کو ہمیں یاد رکھنا ہے، کب کیسے اور کہاں یہ ظلم و ستم ڈھایا گیا ہے، اور یہ اس طریقے کے ظالم جابر اور فرعون طبیعت اور حامان صفت بادشاہ کہاں کہاں اپنے تخت و تاج پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بقی کو نگاہوں میں سامنے رکھ کر آواز کو بلند کرنا ہے، چونکہ خود مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمیشہ ظالم کے خلاف بولو اور مظلوم کا ساتھ دو۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں اگر نسلیں درکار ہو جائیں گی ہمارے لیے، جب تک ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہماری زندگی کا مشن ہے، ہماری زندگی کا نصب العین ہے، وہ کیا ہے؟
وہ ہے اہل بیت طیبین الطاہرین، وہ افراد جو جنت البقیع میں سو رہے ہیں، جو جن کی قبریں اور مسمار کیا گیا، ہم ان کی تعمیر چاہتے ہیں۔ ہماری آواز بلند ہوتی رہے گی، ظالم کے خلاف ہم یہ پکار کرتے رہیں گے اور بتائیں گے ہر ملک میں، ہر شہر میں جس طریقے سے عمارتوں کو پریزرو کیا جاتا ہے، جس طریقے سے مجسمے نصب کیے جاتے، ہمارا یہ حق ہے کہ اہل بیت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزندان کی قبروں کو آباد کیا جائے، ان کی قبر کو تعمیر کیا جائے، اور ہم نہ رہے تو ہماری نسلیں آواز بلند کرتی رہیں گی، اور دشمن کو جب تک اس کے ظلم و ستم کا احساس نہ کرا دیں گے، ہمارے یہ آواز بلند ہوتی رہے گی۔ اور آپ بھی جہاں جہاں جس مقام سے اس تاریخ پر اس پروگرام کو، میری آواز کو سن رہے ہیں، اس آواز کو دوسروں تک پہنچائیے، غور کیجئے، فکر کریے، تمام مسلمانان اسلام کو یہ بتائیں، انہیں سمجھائیں، یہ ہمارا حق ہے۔ یہ سرکار رسالت مآب کے صرف گھر والے نہیں ہیں، بلکہ یہ اہل بیت نبوہ ہیں جو آرام فرما رہے ہیں۔ ہم ان کے قبروں کی تعمیر چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی قبر تعمیر ہو، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جائیں اور یاد الہی اور قرب خدا کا ذریعہ ہمارے لیے پھر سے شروع ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البقیع البقیع البقیع